آداب۔ آج ہم بات کریں گے غالب سیریز کے بارے میں جو 1988 میں آئی تھی اور جس میں غالب کی زندگی کو گلزار صاحب نے بڑی کامیابی کے ساتھ اتارا تھا۔ اردو اور خاص طور سے غالب سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کے لیے یہ سیریز ایک تحفہ تھی اور اس سیریز کو خاصی مقبولیت حاصل ہوئی۔ دنیا کا یا شاید ایشیا کا یہ ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، دستور ہے کہ کسی کو ہیرو بنانے کے لیے ایک ویلن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب چونکہ یہ سیریز غالب پر تھی تو غالب تو اس سیریز کے ہیرو قرار پائے اور ویلن کے لیے انتخاب کیا گیا شیخ محمد ابراہیم ذوق کا، جو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ ہمیں غالب کے ہیرو بنائے جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ذوق کے اتنے منفی اثرات کے ساتھ پیش کرنا، ان کی کردار کشی کرنا، انہیں نگیٹو رول میں پیش کرنا، اعتراض اس بات پر ہے۔ غالب اور ذوق بہت پرانے آدمی نہیں ہیں اور ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے جس سے دونوں کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں کیسے تھے۔ غالب بھلے ہی اس سیریز کے ہیرو ہیں، لیکن ان کی شخصیت جو واقعی کتابوں کے اندر درج ہے اور جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے، اس سے غالب بہت اچھے آدمی قرار نہیں پاتے ہیں۔ اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر بڑا شاعر اچھا آدمی بھی ہو۔ ان کے اندر بہت ساری اخلاقی کمزوریاں تھیں۔ مثال کے طور پر شراب پینا ان کا مشہور ہے۔ وہ اپنے گھر کے اندر جوا کھلاتے تھے اور جوا کھلانے کی وجہ سے وہ جیل میں بھی رہے۔ جو ان کو پینشن ملتی تھی وہ تمام پینشن اپنی شراب پر خرچ کر دیا کرتے تھے اور اپنی بیوی کو انہوں نے خرچ کے معاملے میں ہمیشہ تنگ رکھا۔ غالب کے ایک دوست تھے مولانا امام بخش صاحبائی، اور 1857 کی جنگ میں انہیں باغی بنا کر جمنا کے کنارے کھڑا کر کے گولی مار دی گئی، امام بخش صاحبائی کے بھی اور ان کے بیٹے کے بھی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ غالب نے اپنے دوست امام بخش صاحبائی کی مخبری کی تھی۔ غالب کا لال قلعے خوب آنا جانا تھا اور ان کے تعلقات نواب رامپور سے بھی تھے۔ نواب رامپور ملکہ وکٹوریہ کے گود لیے بیٹے بنے ہوئے تھے۔ اب غالب پر یہ بھی ایک الزام ہے، یا یہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ لال قلعے سے جانکاری لیتے، معلومات لیتے اور وہ معلومات نواب رامپور کو دیتے اور نواب رامپور وہ معلومات آگے ملکہ وکٹوریہ کو دیتے۔ غالب خط کے ذریعے معلومات بھیجتے تھے اور یہ خط چھپ چکے ہیں، شائع ہو گئے ہیں، تو غالب پر یہ بھی الزام ہے۔ اس کے برعکس استاد ذوق، جن کے بارے میں صرف اچھائیاں ملتی ہیں، خوبیاں ملتی ہیں، ان کے زمانے میں جو تذکرے لکھے گئے، کتابیں لکھی گئیں، سب میں ذوق کو ایک شریف آدمی لکھا گیا ہے۔ ذوق جب بہادر شاہ ظفر کے استاد ہوئے تو اس وقت یا اس سے پہلے اکبر شاہ ثانی ان کی صرف 4 روپے ماہوار تنخواہ تھی، اور پھر ترقی کرتے کرتے ان کی 100 روپے ماہانہ تنخواہ ہو گئی۔ حالانکہ وہ بادشاہ وقت کے استاد تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک سادہ اور پروقار زندگی گزارتے تھے۔ ان کی زندگی میں کوئی بناوٹ، کوئی دھوم دھڑاکہ تم تراک نہیں تھا۔ وہ بہت ہی سادگی کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک کمرہ، اس میں ایک چارپائی، اور چارپائی کے برابر میں صرف اتنا راستہ کہ ایک آدمی نکل سکے۔ رات کو کھانے کے بعد وہ عبادت میں، دعائیں مانگنے میں مشغول ہو جاتے تھے، اور وہ اپنی دعاؤں میں ہر اپنے دوست، جاننے والے، غریب، امیر، سب کو یاد رکھتے تھے۔ ان کے گھر کے سامنے ایک حلال خور رہتا تھا، اس کا نام تھا جمعہ۔ اس کا بیل بیمار ہو گیا تو استاد ذوق اپنی دعاؤں میں اس حلال خور غریب آدمی کا نام لے کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو شفا دے۔ اگر وہ مر گیا تو بیچارہ جمعہ مر جائے گا، تو اس لیے اس کے بیل کو شفا دے۔ یہ بات لکھی ہے استاد ذوق کے بے حد خاص شاگرد مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں، اور یہ بات انہوں نے اپنے والد مولوی محمد باقر کے حوالے سے لکھی ہے، جنہوں نے یہ دعائیں
یہ سنی ہیں، وہ ایک رات وہاں رکے تو انہوں نے یہ بات سنی۔ تو یہ استاد ذوق کا کردار ہے، ایک طرف غالب کا ہے، تو ان کو ولن بنا کر پیش کرنے کا مطلب سوائے اس کی کہ غالب کو ہیرو بنانا تھا اس لیے ان کو بنایا گیا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ذوق میں اور غالب میں کوئی بہت گہری چپکلش نہیں تھی۔ شعروں کے اندر ایک دوسرے پر طنز کرنا یہ تو شاعروں کا کام ہے، ایسا کرتے بھی تھے، اور شروعات غالب ہی کرتے تھے۔ یقین ہے جیسے ایک مشہور ان کا صحرا ہے جو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹے جماں بخت کی شادی پر لکھا تھا، تو اس میں غالب نے ایک مقطع میں یہ دعویٰ کیا کہ بہت مشہور مقطع ہے یہ کہ ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرف دار نہیں، دیکھیں اس صحرے سے کہہ دے کوئی بڑھ کر صحرا۔ یعنی ہم شاعری سمجھنے والے ہیں، شاعری کو پسند کرنے والے ہیں، ہم کوئی غالب کے طرف دار نہیں ہیں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس صحرے سے بڑھ کر کے کوئی صحرا کہہ کر دکھا دے، یعنی غالب کے جیسا صحرا کوئی کہہ کر دکھا دے۔ اور ہم یہ بات طرفداری میں نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ بالکل انصاف کے طور پر کہہ رہے ہیں، تو غالب نے یہ دعویٰ کیا۔ تو یہ سمجھا گیا کہ غالب نے یہ چیلنج دیا ہے استاد ذوق کو، تو استاد ذوق نے یہ صحرا کہا اور اس میں یہ شعر کہا کہ جس کو دعویٰ ہو سخن کا یہ دکھا دے اس کو، دیکھ اس طرح سے کہتے ہیں سخنور صحرا۔ تو یہ استاد ذوق نے جواب دے دیا۔ یا ایک بار غالب نے کہا کہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری طبعت ہوتی ہے رواں اور۔ تو یہ غالب نے ایک شعر کہا، تو اس کے جواب میں استاد ذوق نے کہا کہ رکاؤ خوب نہیں طبع کی روانی میں، کہ بو فساد کی آتی ہے بند پانی میں۔ تو یہ استاد ذوق نے کہا۔ بس اتنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کوئی دلوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دونوں دوسرے کے دشمن ہوں، جیسے کہ سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ بہت زیادہ استاد ذوق بڑا ان سے حسد رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، سازشیں کرتے تھے۔ یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹ بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اب گلزار صاحب نے جس طرح استاد ذوق کی کردار کشی کی ہے تو اس کے لیے ان کو معذرت کرنی چاہیے، بلکہ معافی مانگنی چاہیے استاد ذوق کی اولاد سے جو موجود ہے ابھی بھی پاکستان میں اور ہندوستان میں، کہ انہوں نے استاد ذوق کی اتنی بری طرح سے کردار کشی کی ہے غالب کو ہیرو بنانے کے لیے۔ بہرحال یہ سیریز صرف اور صرف دل بہلانے کے لیے ہے۔ اس میں جس طرح سے غالب کو فرشتہ یا اور کچھ بنا کر پیش کیا گیا ہے اور استاد ذوق کو ایک بڑا سازشیں کرنے والا، حاسد، بغض رکھنے والا پیش کیا گیا ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ صرف دل بہلانے کی حد تک یہ سیریز ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا ریویو اس سیریز کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر اچھا لگا ہو تو اس کو کمنٹ کر دیں اور شیئر بھی کر دیں، اور اس کے بعد پھر نئے کسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔